زیادہ خوبصورت تھی ماں لیلا رضی اللہ السلام. جب آپ کے نکاح میں آئی تو حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یا اللہ مجھے میرے نانا کی بہت یاد آتی ہے, مجھے ایسا بیٹا تھا فرما جو صورت میں بھی میرے نبی جیسا ہو اور سیرت میں بھی میرے نبی جیسا ہو. آپ نے دعا مانگی اور پھر ایک دوسری اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹی بھی ایسی طرح فرما. تو یہاں بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو سیرت بھی اور صورت بھی میرے مصطفیٰ جیسی اور نام ان کا علی اکبر ہوتا ہے. اور ان کی رجب کے 12واں چاند کو ان کی ایک بہن اور پیدا ہوتی ہے جس کا نام سگرا ہے. وہ فاطمہ سگرا فاطمہ آپ بتا دو کل جو میں بنایا فاطمہ انہی کا نام سگرا ہے. سگرا اور فاطمہ ایک ہی ہے, سگرا فاطمہ بولا گیا. کہ سگرا علیہ السلام پیدا ہوئی جن کو فاطمہ بولا جاتا تھا. آپ جب پیدا ہوئی تو آپ کی سیرت اور صورت میری ماں فاطمہ جو علیہ السلام سی, یہ حسین کی اولادہ ہے جو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ مجھے ایسی اولادت فرما جو صورت اور سیرت میں میرے نبی جیسی ہو تو علی اکبر پیدا کر دے. اور جب اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ بیٹی ایسے تھا فرما جو میری ماں سے ملتی جلتی ہو تو فاطمہ جوہرا جیسی بیٹی تھا پیدا فرما دے. تو ان کی زبان میں اللہ نے ایک نبیوں جیسی تاثیر کیوں نہ رکھی ہوگی؟ اس لیے تاثیر رکھی ان کی زبانوں میں کہ ان کا عمل دیکھ کر نہیں, ان کے خون دیکھ کر. عمل تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن خون تو دیکھ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور جس نے مصطفیٰ کی صورت دیکھی ہو, جس نے مصطفیٰ کی سیرت دیکھی ہو, جب مصطفیٰ کے بستر میں رہتا ہو, اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ لیلا رضی اللہ عنہ کے بچے ہیں. اور جب مولا کائنات کے وہاں علی اکبر پیدا ہو گئے تو ماں زینب علیہ السلام نے آپ کو ذمہ داری لی کہ میں اسے بڑا کروں گی. لیلا علیہ السلام نے خوشی خوشی آپ کو گود میں عطا فرما دیا. اور زینب علیہ السلام کی دیکھ بھال میں بڑے ہو رہے, صورت مصطفیٰ کی, سیرت مصطفیٰ کی, اور علم عمل حاصل کرنا ارے فاطمہ زہرا کی بیٹی سے. اور جب عمر ہوتی ہے, عمر میں گزرے ہو تو پھر آیا وقت تو ان کے پہلے جو استاد بنتے ہیں تو خود مولا عباس, میرے بیٹے بھتیجے, میرے بیٹے, تجھے بتاؤں ہمارا خاندانی جو دین کے لیے لڑنا ہے, آپ نے تلوار سکھائی, اٹھنا بیٹھنا سکھایا, صبر حیا سب کچھ. یعنی کہ آپ کے استاد عباس علمدار تھے. آپ سمجھ رہے, نہ استاد ماں بن کر زینب کھڑی ہو گئی, نہ استاد بن کر عباس. اب عباس کچھ چیز سکھا دے تو گویا اس میں کچھ کمی نہیں ہے کہ گویا علی نے سکھایا ہو. عباس علمدار سکھا دے تو گویا سوچ دینا کہ یہ علی نے سکھایا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ مولا علی ہے اور یہ مولا علی کے بیٹے ہیں. جسم روح الگ ہوئی ہے, گوشت اور خون وہی ہے. اب میں چلوں, یہ وہ مولا اکبر علی اکبر ہے جن کی شکل صورت نبی جیسی تھی. تو لوگ سرکار حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آتے, صحابہ جو تھے وہ دروازہ بجاتے اور کہتے یہ حسین علیہ السلام ہمیں آج محمد مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے. تو جی بولیے, ہم چاہتے ہیں علی اکبر کا ادار کر لیں. کتنی بڑی بات ہوگی یار. اب میں تمہیں بول دوں, جب علی اکبر آتے نا تو سلام کرتے, اور جب علی اکبر جواب دیتے نا ان کو وعلیکم علیہ السلام تو جھوم جاتے. بھائی سلام چہرہ دیتے نبی کا تھے, سیرت بھی نبی سے تھی, جب سلام کرتے تو جھوم کیوں جاتے؟ بولے اس لیے کہ سلام دیکھتے ہیں چہرہ دکھتا تھا, لیکن جب بولتے وعلیکم السلام تو آواز بھی میرے مصطفیٰ جیسی تھی. آواز جو علی اکبر کی تھی وہ بھی میرے مصطفیٰ جیسی تھی. اب دیکھو یار, دعائے حسین ہے جب مانگا ہے اللہ سے تو کیسا دیا ہے. آیا ایسا وقت بھی کہ آپ کا جوانی کا ماحول تھا, اور اس زمانے میں لوگ نا گھروں پہ آگ جلایا کرتے تھے, چھت کے اوپر آگ لگ جلاتے تھے. کیا کرے جلاتے تھے کہ کوئی انسان سفر میں ہو, بھوکا اور پیاسا ہو, چاہے سوسائٹی میں ہو, میلے میں ہو یا دور سے آیا ہو, تو اس کو بھوک لگی ہو تو کھانا کھا سکے. تو علی اکبر
اوپر چڑھتے چھت پہ اور آگ جلا دیتے. جب تک مدینہ میں رہے, جب تک آپ چھتوں پہ آگ ہی جلاتے رہے, اور کوئی نہ کوئی سائل آتا اور علی اکبر کو صدا لگاتا, علی اکبر بھوکا ہوں, اللہ کے واسطے کھانا ملے گا, آپ خوشی خوشی اترتے اور کھانا دیتے. آپ جب تک مدینہ میں رہے, جب تک یہ ماحول بنا کر رکھا. کردار تو دیکھے یار, یہاں میرے مصطفیٰ کھلاتے ہیں, یہاں میرا علی اکبر کھلاتے ہیں. آئے ہائے, پوتا بھی کیسا ہے آپ سن. وہ علی اکبر ہے جس کو دیکھ کر, جس کی آواز سن کر دل کو, حسن حسین پورے خاندان کو اور مدینہ کے دیگر جو بھی تھے ان کے ساتھ والے, ان سب کو سکون ملتا. جب صبح محرم کی 10 ہوئی, محرم کی صبح 10, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اذان دو. تو پہلی اللہ اکبر کی صدا اذان کی دی, وہ علی اکبر علیہ السلام تھے. جب اذان دے کر آپ بیٹھے اور تیروں کی بوچھار ہوئی چالو نماز میں, حضرت حبیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ شہید ہوئے, میں مختصر لے کے چلوں گا. جب نماز پوری ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے میان میں تلوار لی, باہر نکالی اور اپنے بابا سے اجازت لے لی. پوائنٹ نوٹ کرنا, اجازت لے لی اور فرمایا بابا سب سے پہلے علی اکبر جائے گا جنگ کے لیے. جب جنگ کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی کہ جی بیٹا, خالی ہاں کیا. آپ نکل کے 2 قدم چلے, خدام صحابہ اور اہل بیت کے گھر والے رک گئے. یہ اللہ کے رسول کے نواز ہے, یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہو آپ؟ تم ان کو جنگ میں پہلے بھیج رہے ہو جن کو دیکھ کر ہمارے دل کو سکون ملتا تھا, ہم کو ہمت ملتی تھی. آپ انہیں نہیں بھیج سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر, آپ کی اولاد پر خدام اور صحابہ قربان ہو جائے. اور یقیناً ایسا ہوا. حور علیہ السلام سے لے کر حبیبہ تک, حبیب علیہ السلام سے عباس تک, عباس سے لے کر قاسم علیہ السلام تک شہید ہوئے ان کے اوپر. کیا خوب. جب وقت آ ہی گیا کہ بھائی اب لاشے پہ لاشے جا رہے ہیں, کبھی عباس, کبھی قاسم, کبھی اون اور محمد, سب بھائی بھتیجے دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا, کٹتے ہوئے دیکھا, شہید ہوتے ہوئے دیکھا. تو علی اکبر علیہ السلام نے کہا, حسین علیہ السلام سے اجازت لی, یہ حسین علیہ السلام آپ مجھے اجازت دے میرے بابا. جبکہ بابا پہلے تیار ہو رہے ہیں, علی اکبر کو تو کہا ہی نہیں جانے کا. امام حسین تیار جنگ کے لیے, آپ جا کر بیٹھ گئے. علی اکبر, اے بابا کیا کر رہے ہو؟ بولے میں جا رہا ہوں. بابا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوان بیٹا خیمے میں بیٹھا رہے اور 56 سال 6 مہینے 5 دن کا بابا شہید ہو جائے؟ آپ نے نہیں جانے دیا. بولے بابا میں جاؤں گا. باقی منایا. منانے کے بعد علی اکبر علیہ السلام کو فرمایا جاؤ میرے بیٹے, میں تمہیں جانے کی جنگ میں اجازت نہیں دے سکتا, جس نے تمہیں پالا ہے ان کی بارگاہ میں جاؤ. آپ زینب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور زینب علیہ السلام سے اجازت لی. یہ زینب علیہ السلام, اے پھوپھی جان, اے میری ماں, کیا میں کربلا میں جہاں سب بھائی شہید ہو گئے مجھے بھی اجازت دو. تو پھر زینب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر, بے شک میں نے تجھے پالا سمجھایا, لیکن تجھے جننے والی ماں تیری لیلا ہے. جب تو لیلا سے اجازت لے لے. جب لیلا علیہ السلام کے پاس آپ خیمے میں گئے, جیسے خیمے میں جاتے ہیں لیلا علیہ السلام گھبرا جاتی ہے. کون؟ تو فرمایا میں علی اکبر. آپ نے پردہ اٹھایا, چہرے منہ کھولا اور گلے سے لگایا, اے میرے بیٹے تو آیا مجھے دیکھنے کے لیے؟ ماں کی یاد آ گئی؟ جی ہاں آ گئی. آپ نے گلے لگایا, منہ پہ دیکھا, ہاتھ گلے ملے اور فرمایا ماں ایک بات بولوں؟ بولے کیا؟ فرمایا یہ بتا فاطمہ کا زہرا بڑا بلند میں ہے یا میں؟ کیا بیوی فاطمہ افضل پہ ہے یا میری ماں لیلا؟ تو فرمایا اے میرے علی اکبر, لیلا فاطمہ زہرا علیہ السلام کی گھر کی کنیز ہے, وہ تو میری آقا ہے. اے علی اکبر تم ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو ماں دھیان رکھ, جو تیری آقا مولا فاطمہ زہرا ہے اس کا بیٹا دھوپ میں کھڑا ہے اور انتظار علی اکبر کا کرتا ہے کہ ماں سے اجازت لے کر آئے. کیا تو اجازت دیتی ہے ماں کہ میں میرے باپ حسین علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں؟ تو لیلا علیہ السلام فرما دیے میرے بیٹے علی اکبر, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 علی اکبر بھی دیے ہوتے تو فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیتی.
अली अकबर अलैहिस्सलाम बस जाने लगे तो आप कहती मेरे बेटे 2 मिनट रुक जा। बस कुछ देर रुका, आप संदूक खोलती है और अली अकबर के अपने हाथ से बुने हुए कपड़े बताती है। यहां तक कि अपनी बहन सुगरा ने जो अपने हाथों से बनाया हुआ शादी का सेहरा होता है, वो सेहरा ही बताया कि मेरे बेटे तेरी बहन सुगरा फातिमा ने ये सेहरे का हार बना कर रखा था कि मेरे भाई की शादी होगी तो यकीनन मैं उसे पहनाऊंगी। अब इन्नल्लाह शाबरिन बोलकर मुख्तसर में काट के चलूं, आप हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम जब अली अकबर अलैहिस्सलाम को नेजे पिनाया, जुल्कैन पे बिठाया, अपने घोड़े पर तलवार दी और अली अकबर जब चलने लगे, सलाम पेश किया आखिरी, सब बीबियां देखती रही कि अब वो बंदा जा रहा है जिसको देखकर सुकून मिलता था। जैसे आगे बढ़े अली अकबर, हुसैन अलैहिस्सलाम पीछे पीछे और पीछे पीछे चलते बोलते हैं, अल अकबर जरा मुड़ के देख ले, अकबर जरा मुड़ के देख ले। अकबर अलैहिस्सलाम सुना नहीं, ख्वाहिश थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की, ख्वाहिश थी अली शेर खुदा से मिलने की और ख्वाहिश थी दीन पे कुर्बान होने की। आपने जुल्कैन को दौड़ा के मैदान पहुंचे करबला के और तमाम शैतानों को सदा लगाई कि लोगों देख लो। पहले तो शैतान घबरा गए कि कौन आया, कुछ लोग जानते थे तो लोग भड़क गए, बोले भाई ये जंग कैसे कर सकते हैं, ऐसा लगता है क्या और पहाड़ से मुस्तफा उतर कर आ रहे हैं। जब अली अकबर के शक्ल मुस्तफा देखी तो उसमें सिमर जानता था, सिमर बोला नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, ये तो हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है। शैतान लाइन में खड़े हुए और अब्बास और अली अकबर ने सदा लगाई, ये लोगों जान लो सिमर सच कहा कि मैं अली का पोता और अब्बास का भतीजा हूं और हुसैन का बेटा अली अकबर हूं, आओ मुझसे मुकाबला करो। 22 बंदों को एक साथ कत्ल किया आपने, मुख्तसर लेके जो कत्ल किया। लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई, तपती धूप, घोड़े इधर से उधर, धूल उड़ती हुई, आपको सख्त प्यास लग गई। जैसे अली अकबर को प्यास लगी, 22 में इंसान को मारकर कुछ देर की राह होती है, दूसरे को भेजने का होता है, तो आप सीधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और इमाम हुसैन को सलाम को फरमाते, अब्बा मैं वापस कभी ना आता लौट कर, लेकिन मुझे इतनी प्यास लगी है कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं तमाम कुफ्फार दीन को काट देता। हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आए और फरमाया, जब मुझे प्यास लगती थी ना और मैं बोलता था पानी पीना है नाना, तो मेरे नाना मेरे मुंह में ज़ुबान दिया करते थे। आ बेटा आज तेरा बाप तुझे ज़ुबान देता है। जब अली अकबर ने इमाम हुसैन की ज़बान प्यास से 3 दिन के भूखर प्यासों ने जब अपने बाप की ज़ुबान मुंह में ली तो बेटे अली अकबर को पता चला कि मुझसे ज्यादा प्यासा तो हुसैन अलैहिस्सलाम है जिनकी ज़ुबान सूख कर कड़क हो चुकी थी। अली अकबर ने भी सदा लगाई, बीवियों से मिलने गया, कोहराम मच गया, औरतें सब तकती रही कि अब तो आया अली अकबर अपना आएगा। सब बीवियां तकती रही। अली अकबर जुल्फ़िकार लेकर फिर घोड़े पे दौड़े और शैतान लईनों को फन्नार कर दिया। कईयों को फन्नार करते हुए देखा उन लोगों ने, सिमर ने, कि ये अली की औलाद है, एक एक करके जाएंगे, मारे जाएंगे। उसने चारों तरफ छुपा छुपा के इंसान को बोला तीर बचाओ। सबों ने तीर बचाना चालू किया। अली अकबर तीरों से बचते, कभी नेजों से बचते, कभी तलवार से लड़ते, फन्नार करते जाते। कुछ तीरा के उनकी पुश्तों पे घुसी, पीठ पे तीरों की बौछार हो गई। जब पीठ पे तीर की बौछार हुई, आप तीरा हाथ से निकालने लगे बाएं दावे हाथ से, तो एक लाइन ने पर्ची सीने में लगाकर घोंपकर उसे तोड़ दी थी। जैसे पर्ची टूटी, सीने में गिरी, अली अकबर घोड़े से नीचे आए। जैसे घोड़े से नीचे आए ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब दौड़े, अली अकबर अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, हाथ छाती पे था। आपने फरमाया बेटे ये हाथ हटा। जब हाथ हटाया, मुख्तसर करता, हाथ हटाया तो छाती के अंदर
ایک بڑا खंजर की नोक अर्धी टूटी हुई थी, आपने चाहा कि उसे निकालूं। अब मैं क्या बताऊं, जब हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला ना कि अली अकबर घोड़े से गिर रहा है, तो हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे दौड़े कि कभी गिरते कभी उठते, कभी गिरते कभी उठते। 56 साल का बूढ़ा जवान बेटा मारा जा रहा है, सामने जवान बेटे की लाशा है, जवान बहन बेटी कूबे में बैठी हुई है पर्दे में, ना जाने अब क्या होगा। पीछे पलट के देखते तो कोई कूबे कोई खेबे में पेरा भरने वाला नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े, गिरते पड़ते पहुंचते अली अकबर को उठाते हैं। अली अकबर की छाती पे जो पर्ची लगी होती है, उस पर्ची पे से हाथ एक करबला के मैदान पे रखते हैं जमीन पर, और एक हाथ से पर्ची निकालते हैं। जब पर्ची निकाली गई, आपके कलेजे का टुकड़ा भी आपके छुरी के साथ आ गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने चीख मार दिया है।